نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 47ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ جنگ بدر کے آغاز کے کیا کیا احوال تھے، اور آج ہم آپ کو اس قسط میں یہ بتائیں گے کہ جنگ بدر یعنی یوم بدر کو اس معرکہ آرائی میں کیا کیا واقعات پیش آئے، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی حکمت عملی تھی کس طرح مسلمانوں کے کام آئی۔ یہ روز جمعۃ المبارک کا روز ہے، یعنی یوم بدر 17 رمضان المبارک کو پیش آئی اور سن 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ مسلمانوں نے حکمت عملی کے تحت، جس میں حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جو مشورہ دیا گیا تھا کہ پانی کے حوض اس طریقے سے بنائے جائیں کہ مسلمان سیراب ہو جائیں اور جنگ کے دوران کفار کو پانی کی مشکل پیش آئے اور مسلمانوں کو یہ مشکل پیش نہ آئے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے کچھ پروٹوکولز طے کیے اور صحابہ کرام کو اس حوالے سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے روز صحابہ کرام کو اس حوالے سے آگاہ کیا تھا کہ کن لوگوں پر حملہ نہیں کرنا ہے۔ جن لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کرنے سے منع فرمایا تھا، اس میں پیش جو نام رہے، اس میں ایک بڑا اہم نام ابو البختری کا ہے۔ ابو البختری قریش کے سرداران میں ہی شامل تھا، لیکن اس شخص کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایذا رسانی نہیں پہنچائی گئی۔ یہ کوشش کرتا تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اہل قریش، اہل مکہ یہ کوشش کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، تو ابو البختری ہمیشہ ان سے دور رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے اور سمجھتے تھے۔ اسی بنیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا تھا کہ جنگ کے دوران ابو البختری کو قتل نہ کیا جائے، لیکن کچھ حالات ایسے پیش آئے جنگ کے دوران کہ یہ قتل ہوا، اور اسی قسط میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا۔ دوسری جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا صحابہ کرام کو کہ بنو ہاشم کا جو قبیلہ یہاں پر لایا گیا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، یعنی اہل کفار مکہ سے انہیں اپنے ساتھ زبردستی لے آئے ہیں اور وہ جنگ کرنے کی نیت نہیں رکھتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیا کہ بنو ہاشم کا اگر کوئی شخص پکڑا جائے تو اسے قیدی بے شک بنایا جا سکتا ہے، لیکن قتل نہ کیا جائے۔ اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب کا نام لے کر فرمایا کہ انہیں قتل نہ کیا جائے۔ حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا بھی لگتے ہیں، اور آپ کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی خاندان سے ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا اگر کوئی فرد بدر کے مقام تک لایا بھی گیا ہے مکہ کی جانب سے، اہل کفار کی جانب سے، تو وہ جنگ کی نیت سے نہیں آیا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی حکمت عملی طے کی تھی اور یوم بدر کا اب آغاز ہو چکا ہے، تو سب سے پہلا جو واقعہ بدر کے مقام پر پیش آتا ہے، یعنی آج جنگ کے روز پیش آتا ہے، وہ یہ واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں نے پانی کے حوض بنا لیے تھے تو اس پر مسلمانوں کا قبضہ تھا، یعنی اہل کفار وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ انہی اہل کفار میں شامل، یعنی مکے کے اس لشکر میں شامل ایک شخص جس کا نام اسود بن عبد الاسد مخزومی بتایا جاتا ہے۔ یہ شخص بہت ہی اڑیل، بہت ہی ضدی شخص تھا، اور اس نے یہ چیلنج کیا اور اپنی برتری دکھانے کے لیے اہل کفار میں اس نے یہ شرط لگا لی، اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ مسلمانوں کی ٹیریٹری کے اندر جا کے، وہاں پر جہاں مسلمانوں نے اپنا لشکر رکھا ہوا ہے، یعنی پانی کا حوض بھی وہیں موجود ہے، تو یہ وہاں جا کر پانی پی کر آئے گا اور یہ ثابت کرے گا کہ اس نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے۔ جنگی اصول کے تحت اگر کوئی شخص اس بارڈر لائن کو کراس کر کے دوسرے لشکر کے علاقے میں جاتا ہے تو پھر وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے اسود بن عبد الاسد نے ضد کی اور اس نے اہل کفار، اہل مکہ کو اپنی برتری دکھانے کے لیے یہ چیلنج کیا، اور اس چیلنج کو خود ہی اس نے عملی جامہ پہنانے کے لیے جب مسلمانوں کے لشکر کی جانب وہ بڑھا تو جہاں پر پانی کا حوض موجود تھا، جہاں سے وہ پانی پینا چاہتا تھا، تو وہاں اسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روک لیا، لیکن وہ باز نہ آیا۔
اور پلٹنے کے بجائے وہ مزید آگے بڑھتا چلا گیا تو پھر حضرت حمزہ نے اس پر اپنی تلوار سے وار کیا، گویا کہ اس کی ٹانگ کٹ گئی، اور پھر جب وہ آگے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ بھی بڑھتا گیا، یعنی اسے اس بات کا غرور اور تکبر تھا کہ کسی بھی طریقے سے چاہے وہ مر جائے لیکن وہ اس پانی کے حوض تک پہنچ جائے اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ برتر ثابت کر سکے، بہت زیادہ اپنے آپ کو جفاکش مند اور بہادر ثابت کر سکے، اور اہل کفار پھر اس کی تعریفیں کریں، لیکن یہ ممکن نہ ہوا۔ اور پھر جب حضرت حمزہ نے اپنی تلوار سے دوسری ضرب لگائی تو یہ شخص ملعون اسود بن عبد الاسد کفر کی حالت میں بدر کا سب سے پہلا مقتول بن گیا، اور اسی کا سب سے پہلا قتل ہوا اور اس جنگ کا سب سے پہلا ایندھن ثابت ہوا۔ اسود بن عبد الاسد کے قتل کے بعد اب اہل مکہ مزید اشتعال میں آ گئے، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ جنگ کے اس آغاز میں وہ اپنے بہترین شہسواروں کو آگے کریں تاکہ مسلمانوں کو پسپائی کی جانب دھکیل سکیں اور جنگ میں وہ اپنا بول بالا رکھ سکیں۔ لہٰذا انہوں نے مکہ کے 3 بہترین تلوار باز اور شہسواروں کے نام دیے اور انہیں آگے کیا۔ تاریخ میں ان کے نام عتبہ، اس کے بھائی شیبہ اور تیسرا نام ولید کا ملتا ہے جو عتبہ کا بیٹا ہے۔ یہ تینوں شہسوار اہل مکہ یعنی اہل قریش، اہل کفار کی جانب سے آگے بڑھتے ہیں، اور پھر یہ باقاعدہ طور پہ بآواز بلند اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اب مسلمانوں کی جانب سے مزید 3 جنگجو سامنے آئیں یا مزید 3 افراد سامنے آئیں اور پھر ان کے درمیان مقابلہ ہو۔ ناظرین کرام، عرب کے اندر جو پہلے جنگ کا رواج تھا اس میں اسی طرح ہوتا تھا کہ جب جنگ کا آغاز ہوتا تھا تو پہلے مقابلہ بازی ہوتی تھی، بہترین شہسواروں کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا، نیزے بازی ہوتی تھی، اور اس سے دونوں لشکر ایک دوسرے پر اپنی سبقت اور طاقت جمانے کی کوشش کرتے تھے، گویا کہ جو لشکر اس میں ثابت قدم ہو جاتا یا فتح یاب ہو جاتا تو دوسرے لشکر پر وہ اپنا رعب اور بربریت کو جمانے میں بآسانی کامیاب ہو جاتا۔ یہی رواج اور اسی رسم کے تحت جنگ بدر میں بھی یہ تینوں افراد اہل کفار، اہل قریش کی جانب سے آگے بڑھے، اور جب مسلمانوں کی جانب سے 3 مجاہدین آگے بڑھے تو ان کے نام ہمیں تاریخ میں حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ملتے ہیں۔ لیکن یہ تینوں افراد جن کا تعلق مدینے سے تھا، یعنی یہ انصار تھے، مہاجرین نہیں تھے، یہ مکے کے لوگ نہیں تھے، یہ پہلے سے ہی مدینہ میں آباد تھے، اور یہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب بحیثیت مجاہد سامنے آئے تو ان کا جو تعلق ملا وہ انصار ہونے کے ناطے یعنی مدینے سے ملا۔ اب قریش یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ انصار سے جنگ کا آغاز کریں، اپنی بربریت کو اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے قریش کی یہ خواہش تھی، کفار کی یہ خواہش تھی کہ وہ اہل مکہ یعنی مہاجرین سے اپنی اس جنگ کا آغاز کریں، تو گویا انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ان تینوں سے نہیں لڑیں گے، بلکہ ہمارے مقابل میں ہمارے چچا زاد بھائیوں کو بھیجا جائے، ہمارے مقابلے میں اہل مکہ کے ان مہاجرین کو بھیجا جائے جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، جو ہمارے ساتھ اپنا بچپن گزار چکے ہیں، اور چونکہ وہ مکہ سے اب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اہل کفار کی نیت یہ تھی کہ سب سے پہلے وہ انہیں اپنا ہدف بنائے۔ اب جب دوسری مرتبہ مسلمانوں کی جانب سے نام سامنے آئے تو اس میں ان ناموں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ ناظرین کرام، جب یہ تینوں افراد آمنے سامنے آ گئے، یعنی دونوں لشکر کے لوگ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، تو یہ طے ہوا کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان میں سب سے معمر تھے وہ عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کریں گے، حضرت حمزہ نے شیبہ سے مقابلہ کیا اور حضرت علی نے ولید سے مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جھٹ پٹ اپنے وار کیے اور اسی دوران ولید اور شیبہ کو جہنم واصل کیا، لیکن حضرت عبیدہ جو سب سے معمر تھے ان کا مقابلہ عتبہ سے تھا، اور اس دوران عتبہ کی جانب سے بھی جو وار کیے گئے اس سے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے۔ لیکن جب حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جنگوں سے یعنی اپنے مقابلے سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبیدہ اور ربیعہ کے درمیان مقابلہ جاری ہے، تو اسی دوران عتبہ بن ربیعہ سے حضرت عبیدہ کو محفوظ رکھنے کے لیے حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلواریں عتبہ بن ربیعہ کے اوپر بھی چلائیں،
اور گویا کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں محفوظ رہے، لیکن وہ کافی حد تک زخمی ہو چکے تھے۔ ان کی پنڈلی پر ایک بہت ہی گہرا زخم آ گیا تھا، اور ان کی اس زخم کی وجہ سے ہی اس جنگ کے تقریباً 5ویں دن کہا جاتا ہے تاریخ میں، جب قافلہ لوٹ رہا تھا تو وادی صفرا سے گزرتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی وہ بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے تھے۔ اس دوران یہ دیکھنے میں آیا کہ جنگ کے روز یہ تینوں اہم شاہ سوار، تینوں اہم جنگجو، اہل کفار، اہل مکہ کے یہ تینوں اہم سپوت، جن کے نام تاریخ میں عتبہ بن ربیع اور شیبہ اور ولید کے نام سے ہیں، جب یہ تینوں بدر کے مقام پر قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ کی تلواروں سے جب ان کا قتل ہوا، تو یہ چیز بہت ہی پسپائی کا اشارہ کر رہی تھی اہل مکہ کے لیے۔ بہت زیادہ ان کا نام ڈوب رہا تھا، اور انہیں بدر کے مقام پر یہ ذلت محسوس ہوئی۔ گویا کہ یہ تعداد میں زیادہ تھے، لیکن ان کی قوت استقامت مسلمانوں کے ایمان کے آگے کچھ بھی نہیں تھی، اور یہ ثابت ہوا جب حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ کی تلواریں چلی۔ ابھی تو جنگ کا یہ آغاز ہی ہوا ہے، ابھی تو یہ صف آرائی نہیں ہوئی، ابھی یہ مقابلہ ہوا ہے جو کہ انفرادی حیثیت کا مقابلہ ہے۔ لیکن جب کفار نے یہ دیکھا کہ بے حد ہمیں پسپائی ہو رہی ہے، ان کی رسوائی ہو رہی ہے، اور انہیں ذلت محسوس ہونے لگی، اور ان کا لشکر اپنے سرداروں کی جانب دیکھنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا کہ ہمارے تینوں اہم شاہ سوار، جنگجو، تلوار باز اور بہترین تلوار باز قتل ہو گئے، اور بدر کے مقام پر وہ کٹے پڑے ہیں۔ اور جب ان کی لاشوں کو انہوں نے اٹھایا تو انہیں بہت زیادہ ذلت محسوس ہوئی۔ گویا کہ اب اہل کفار نے یہ طے کر لیا کہ اب انفرادی سطح پہ مقابلہ نہیں ہوگا، بلکہ اب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو۔ یہاں ہزاروں کا لشکر ہے، یعنی ان کی تعداد 1000 سے زائد ہے، اور وہاں 313 کا مسلمانوں کا لشکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی اور منصوبہ بندی اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بھانپ لیا کہ اب یہ کفار کا ہزاروں کا لشکر ایک ساتھ ٹوٹے گا، یعنی اب جو جنگ کا اصل موقع ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس اشتعال کے ساتھ ٹوٹے گا مسلمانوں پہ کہ ان کے 3 اہم شاہ سوار مر گئے، اور انہیں مسلسل پسپائی ہو رہی ہے، اور پانی کے حوض بھی مسلمانوں کی ٹیریٹری اور ان کے قبضے میں ہے، تو یہ بہت ہی مشکل کن صورتحال ہو سکتی ہے۔ یہ اندیشہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آ کر مسلمانوں کو صف آرا کر رہے تھے، انہیں حوصلہ بخش رہے تھے، اور ساتھ ہی اس جنگی حکمت عملی کے تحت کہ نیزے بازوں کو کہاں رکھنا ہے، تلوار باز کہاں پر ہوں گے، کس طریقے سے مقابلہ ہوگا، یہ حکمت عملی دوبارہ سے ترتیب دی جا رہی تھی، یعنی اس کو اثر نو ترتیب دیا جا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگی حکمت عملی کے تحت صف آرا بنا کر اور سب کو اس صف میں کھڑا کر کے کہ کس طریقے سے جنگ لڑنی ہے، واپس اپنے حجرے کی جانب لوٹے، یعنی اس خیمے کی جانب جہاں پر آپ کمانڈ کر رہے تھے، تو وہاں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا قوی اندیشہ تھا کہ یہ مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، اگر یہ ایک ساتھ جھڑپ ہو گئی اور ایک ساتھ ہزاروں کا یہ لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا تو مسلمان کیسے مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آپ دیدہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک ایسی کیفیت میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ کے روز نصرت کے لیے اللہ کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی بچھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اور یہی وہ دعا ہے بدر کے مقام پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشک بار گڑ گڑا رہے ہیں اپنے رب کے حضور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی فتح اور اسلام کی سر بلندی کے لیے گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں۔ آپ کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ اسی خیمے میں موجود ہیں، آپ کے پیچھے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کالی کملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد تک اس دعا میں مشغول ہیں اور محو ہو چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ دعا کے لیے اوپر اٹھتے گئے تو گویا کہ آپ کی کالی کملی جو کہ آپ کے کاندھوں پہ موجود تھی تو وہ سرکتی گئی، اور سرکتے سرکتے وہ گرنے ہی والی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گرنے نہیں دیا اور تھام لیا، کیونکہ اس کا بھی تقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چادر اور کملی کا بھی تقدس ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں محو ہونا یہ ثابت کر رہا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف اللہ پر توکل کیے ہوئے ہیں۔
مسلمانوں کے پاس جو بھی جنگی ہتھیار ہیں، جتنی بھی تعداد ہے، لیکن مسلمان فتح یاب تبھی ہو سکتے ہیں جب اللہ کی رضا شامل ہوگی اور اللہ کی نصرت اترے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا میں یہ الفاظ فرمائے کہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک ووعدک، یعنی اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری عظمت کے خاطر تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی اس وقت تک بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح نہیں مل سکتی، لہٰذا اسی دوران ایک گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر یہ آوازیں آ رہی ہیں خیمے میں کہ باہر گھمسان کی جنگ شروع ہو چکی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ یہ دونوں لشکر سفیارہ جو تھے اب آپس میں جھڑپ میں شامل ہو چکے ہیں۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے یہ بھی فرمایا، اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ اليوم لا تعبد، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دعا فرمائی اور رقت آمیز لہجے کے ساتھ اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ یہ گریہ گزاری اللہ رب العزت کے سامنے رکھی کہ یا اللہ اگر آج یہ 313 اس میدان میں شہید ہو گئے یا یہ ختم ہو گئے اور ہلاک ہو گئے وہ بھی کفار کے ہاتھوں، تو ان کو دیکھ کے مسلمانوں کی جو مزید مسلمان مدینے میں ہیں یا اگر مکے کے اندر بھی مسلمان موجود ہیں جو دل سے اسلام لے آئے ہیں لیکن زبان سے اقرار نہیں کر پا رہے، لیکن اس صورتحال کو، اس جنگ کے معاملے کو دیکھ کے ان کی حوصلہ شکنی ہوگی اور وہ بھی پھر دین اسلام کی راہ پر نہیں رہ سکیں گے، اور نہ جانے پھر اس جنگ کے بعد کے کیا حالات ہوں اور پھر مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک روا رکھا جائے۔ لیکن ان کی بقا اور سلامتی اور ان کی آبرو کی سلامتی یا اللہ تیرے سپرد ہے۔ اگر اللہ تو اپنی عبادت چاہتا ہے کہ یہ مسلمان کامیاب ہوں، ہلاک ہونے سے بچ جائیں، اور تیرے دین کا سوال ہے کہ تیرے دین کا بول بالا رکھا جائے اور تیرے دین کا نام لیوا اس دنیا میں تا قیامت موجود رہے، تو آج کے دن ان مسلمانوں کی فتح ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تو یہی وہ وقت تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس خیمے میں موجود تھے، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطمینان بخشا گیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے کے ذریعے یہ وحی پہنچائی۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام یہ وحی لے کر آئے، انی معاکم فثبتوا الذین آمنوا سلفی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں تمہارے ساتھ، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں روب ڈال دوں گا، یعنی مسلمانوں کا روب کافروں کے دلوں میں آ جائے گا۔ اور جب یہ وحی پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسرت آ گئی، گویا کہ کامیابی کی یہ وہ پہلی نشانی جھلک اٹھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب کامل یقین ہو گیا کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور اللہ نے یہاں اپنی وحی میں یہ بھی فرمایا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے، یعنی گروہ کے گروہ بنا کے آئیں گے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اطمینان بخش بات تھی، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھپکی بھی آئی، یعنی آپ حالت نیند میں چلے گئے جس وقت یہ وحی نازل ہو رہی تھی، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس وحی کا نزول مکمل ہو گیا تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ نے سر اٹھایا تو فرمایا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبریل امی علیہ السلام تھے جو اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی لے کر آئے تھے، اور ان کی جانب سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ آج مسلمانوں کو فتح ملے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس خیمے کے یعنی چھپرے کے دروازے کی جانب آ گئے اور باہر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی جو ایک مسلمان کمانڈر کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرجوش تھے اور یہ بار بار فرما رہے تھے کہ دیکھو دیکھو ان قریب یہ جتھا، یعنی یہ اہل قریش، اہل کفار کا، یہ کافروں کا جو لشکر ہے، ان قریب یہ شکست فاش ہو جائے گا۔
اسی دوران اپنے چھپرے سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کنکریاں بہت ہی مٹی میں شامل ان کنکریوں کو اپنے مٹھی میں بند کیا، یعنی ایسی کنکریاں جو بہت ہی باریک تھیں، جس میں مٹی شامل تھی اور بہت باریک باریک یہ پتھر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی طرف رخ کر کے ان کنکریوں کو اچھال دیا اور فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اللہ کی قسم، تاریخ اسلام میں اس سے پہلے اور اس کے بعد تا قیامت نہ کسی آنکھ نے یہ ماجرا دیکھا اور نہ کوئی آنکھ ماجرا دیکھ پائے گی۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی شان اقدس کو بھی کیا خوب بلند کیا کہ اللہ کے رسول نے جو کنکریاں، جو بالکل باریک مٹی کے برابر پتھر تھے، نوکیلے پتھر، اس میں مٹی شامل تھی، جب اسے ہوا میں اڑایا اور قریش کے لشکر کی جانب پھینکا تو کیا حال ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، کیونکہ فرشتوں کی فوج اس وقت داخل ہو چکی تھی، اللہ کی نصرت آ چکی تھی۔ حضرت جبریل امی کمانڈ کر رہے تھے فرشتوں کو، اور جوک در جوک آسمان سے فرشتے زمین پر بدر پر آ رہے تھے، اور جب وہ بدر پر پہنچ رہے تھے تو ان کے پاس جو گردیزے تھے، جو فرشتوں کے اپنے ہتھیار تھے، وہ اتنے خطرناک تھے کہ جب وہ اہل کفار کے منہ پر مارتے تھے تو ان کی ناک ٹوٹ جاتی تھی، ان کے چہرے مسخ ہو جاتے تھے، چہرے بگڑ جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے، اور وہ جا کے ایک جانب گرتے تھے۔ یہ میرے نبی کی دعا تھی کہ جب میرے نبی نے کہا چہرے بگڑ جائیں تو پھر چہرے بگڑ گئے، یعنی شاتم رسول اور وہ تمام تر لوگ تا قیامت یہ بات باور رکھیں کہ جو کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے خلاف، ان کی حرمت کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ بدر کے اس روز یہ بھی نظارہ دیکھا گیا کہ مٹی کا ایک طوفان بن گیا، یعنی وہی کنکریاں، وہی مٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی سے پھینکی تھی، تو وہ ایک طوفان کی صورت میں، ایک طوفان کی شکل اختیار کر کے اہل کفار کے جب منہ پہ جا کے لگی، ان کے بدن پہ جا کے لگی، تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس کے کان، ناک، جس کے کانوں کے اندر، آنکھوں کے اندر، ناک کے اندر، منہ کے اندر مٹی نہ گئی ہو، اور اس سے وہ بے چین ہو گئے، بے حال ہو گئے، اور اسی دوران فرشتوں کی جانب سے بھی ان پر وار ہونے لگے۔ اس گھمسان کی جنگ میں جہاں مسلمان اہل کفار کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہاں یہ مناظر بھی دیکھنے میں آئے کہ جب ان پر مٹی پڑی تو وہی کے ذریعے اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، یعنی یہ اللہ کی جنگ تھی۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی پھینکی بھی تو اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک میرے نبی وہ ہاتھ تمہارا تھا، بے شک بظاہر تم پھینک رہے تھے، لیکن یہ حکم اور یہ جو پھینکا گیا یہ اللہ کی طرف سے پھینکا گیا، کیونکہ یہ جنگ جو لڑنے آئے تھے اہل کفار، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑنے آئے تھے، تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ جو کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو پھر اللہ اس کے ساتھ خود جنگ میں صف آرا ہوگا، اپنے رسول کے ذریعے، ایمان والوں کے ذریعے اور مجاہدین کے ذریعے۔ ناظرین کرام، اب یہاں پر جو ابھی تک بدر کے مقام میں مسلمان کفار کے حملے کی زد میں تھے، کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے، اور جب فرشتوں کی نصرت اتر رہی ہے اور ایک طرف مٹی پھینکنے سے اہل کفار پریشانی کا شکار بھی ہوئے ہیں، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی وار کا باقاعدہ حکم دیتے ہوئے حوصلہ افزائی کی۔ یہ ہوتی ہے ایک بہترین جنگی کمانڈر کی خوبی کہ وہ اپنے مجاہدین کو حوصلہ بخشتا ہے، میدان میں بھی، میدان جنگ میں بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے کی جانب بڑھتے گئے اور صحابہ کرام کو بآواز بلند یہ کہتے رہے کہ شدو، چڑھ دوڑو، چڑھ دوڑو، یعنی ان کو مارو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرما رہے تھے کہ اس جنت کی طرف دیکھو جس کی پہنائیاں آسمانوں میں ہیں، جس میں بہت سارے بے شمار انعامات اور اکرامات ان لوگوں کے لیے رکھے گئے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مار دیے جائیں گے۔ جب ایک صحابی جن کا نام عمیر بن حمام ہے،
انہوں نے جب یہ سنا تو فرمایا بہت خوب بہت خوب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عمیر تم کس بات پہ بہت خوب کہتے ہو؟ تو حضرت عمیر نے فرمایا کہ میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ کے رسول میں اس بات پہ بہت خوب کہتا ہوں کہ اسی جنت والوں میں سے کاش میں بھی ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی انہی جنت والوں میں سے ہو، یعنی اس روز جو جنگ میں شامل ہے اور اس روز جو شہید ہو گیا یا جنگ میں فتح یاب ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے ان سب کے لیے جنت کی بشارتیں کر دی۔ دوسری جانب جب شہداء کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مقام اور درجہ بتایا تو یہی حضرت عمیر اپنے توشہ دان میں سے کچھ کھجوریں نکال کر کھا رہے تھے، تو کھاتے کھاتے ایک دم خیال آیا کہ یہ جو میں کھجوریں کھا رہا ہوں یہ تو میں اس دنیا میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، کیوں نہ میں اس جنگ میں مزید آگے بڑھ کر پہلے سے پہلے درجہ شہادت حاصل کر لوں، اور کیا خوب ہوگا کہ میں قتل ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد اہل جنت یعنی جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت عمیر نے اپنی وہ کھجوریں پھینک دی اور آپ دوڑتے ہوئے اس گھمسان کی جنگ میں شامل ہو گئے، اس ذوق شہادت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول نے جو شہیدوں کا درجہ اور اللہ کی طرف سے جو شہیدوں پر اکرامات اور نوازشات ہیں، اس کے خاطر حضرت عمیر نے اللہ کی رضا کے خاطر اپنے آپ کو اس جنگ میں قربان کرنا بہتر جانا۔ اسی طرح حضرت عوف بن حارث نے بھی یہ دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے کہ پروردگار اپنے بندے کی کس بات سے دوران جنگ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اس بات سے کہ بندہ خالی جسم یعنی بغیر ہتھیار بغیر زرہ پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے خون میں ڈبو دے، اللہ کے دشمن کے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو دے، تو اللہ بے حد خوش ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کے پاس تو نہ تلوار تھی، نہ زرہ تھی، نہ اپنے آپ کا دفاع کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی شیلٹر تھا، اور بے یار و مددگار، صرف اپنی استقامت اور اپنے جذبہ شہادت کے تحت کہ میں اللہ کے دشمن کو مار رہا ہوں اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اللہ سب سے زیادہ اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ بس حضرت عوف بن حارث کا یہ سننا تھا کہ انہوں نے اپنے بدن سے اپنی زرہ اتار کے پھینکی اور اپنی تلوار لے کر وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے، اور اسی دوران لڑتے لڑتے وہ شہید ہوئے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ حکم دیا کہ اب ان کفار پر ٹوٹ پڑو، تو اسی دوران جو فرشتے وہاں پر ان کفار سے جنگ لڑ رہے تھے، تو وہ مناظر جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ابھی ہم اپنی تلواریں اٹھاتے تھے، یعنی یہ صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتراف ہے کہ یا رسول اللہ ہم تو صرف اپنی تلواریں اٹھاتے تھے کہ ابھی اس کی کافر کی گردن پہ چلائیں گے، ہماری تلوار اس شخص کی گردن تک نہیں پہنچتی تھی کہ اس کا سر پہلے ہی اس کے تن سے جدا ہو جاتا تھا۔ ابھی تو ہم اپنے بچاؤ کے لیے اپنی تلوار پکڑتے تھے، لیکن اس کا وار پہلے ہی پلٹ جاتا تھا۔ گویا کہ مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے یہ محسوس کیا، اور کچھ صحابہ کرام نے ان فرشتوں کو باقاعدہ دیکھا، اور کچھ صحابہ کرام نے چتکبرے گھوڑے دیکھے کہ ان چتکبرے گھوڑوں پر یہ کون سی مخلوق ہے جو کفار کو اس بے دردی سے قتل کر رہی تھی کہ ابھی مسلمان صرف ارادہ کرتے تھے اور فرشتے ان کفار کو نیست و نابود کر دیا کرتے تھے۔ ابن سعد کی اسی حوالے سے روایت ہے جس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کی گئی ہے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون کفار کے ہاتھ کاٹ رہا ہے، کون ان کی گردنیں کاٹ رہا ہے، اور جب ہم ان کی جانب بڑھتے تھے تو ان کی گردنیں کٹی پڑی ہوتی تھیں، ایک دم سے ان کے ہاتھ اکھڑ جاتے تھے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑا پڑنے کی آواز آئی، یعنی وہ کوڑے لے کر جو فرشتے میدان بدر میں اترے تھے جب وہ مارتے تھے تو وہ اتنی زوردار آواز ہوتی تھی کہ آدمی پھٹ کے حصوں میں یعنی ٹکڑوں میں بدل جاتا تھا۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے ناظرین کرام کہ کوئی بھی کافر، کوئی بھی مشرک جو اس جنگ میں آیا اس کا چہرہ نہیں بچ سکا، یعنی اس کا سر، اس کا دھڑ اور اس کے چہروں پر ایسے وار ہوئے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کسی کی بھی لاش شناخت میں نہیں آ سکتی تھی جب تک کوئی اس کی شناخت میں مدد نہ کرے۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے چہرے مسخ ہو گئے، مٹ گئے۔ ابو داؤد مازنی بھی یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی تلوار چلانے ہی والا تھا کہ اس مشرک کی گردن اس کے دھڑ سے جدا ہو گئی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو جب قیدی بنایا گیا تو انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ جب مجھے قید کر کے لایا جا رہا تھا تو اللہ کی قسم میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا، ایک ایسے بے بال کے سر والے آدمی نے مجھے قید کیا جو بہت ہی خوبرو تھا اور ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا۔ یعنی حضرت عباس کو بھی جس شخص نے قید کیا وہ ایک فرشتہ تھا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد ایک انصاری یہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، حضرت عباس کو تو میں نے گرفتار کیا، میں نے قیدی بنایا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت عباس جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور تم خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی تھی۔ یعنی اس وقت جو انصار تھے، جو مسلمان تھے، جو 313 کا یہ لشکر تھا، اللہ نے ہر لحاظ سے ان کی مدد فرمائی، ان کے بچاؤ میں بھی، ان کے وار میں بھی، اور جو لوگ قیدی یہ بنا رہے تھے ان کو قیدی بنانے میں بھی۔ اب آپ کو ایک بہت ہی اہم بات یہاں پر میں بتاتا ہوں کہ اسی لشکر میں، اس کفار کے لشکر میں، اور یہ ماضی کی ہم نے گزشتہ قسطوں میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ شیطان بھی سراقہ بن مالک کے روپ میں شامل تھا، جو بڑی حوصلہ افزائی کر رہا تھا، بڑے وعدے وعید کر کے آیا تھا کہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑوں گا، اور وہ باقاعدہ لڑ رہا تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام شیطان کو پہچان گئے، ابلیس ملعون کو پہچان گئے، جو ایک انسانی روپ میں تھا، جو سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا۔ جب حضرت جبریل امین اپنا ہتھیار لے کر اپنے گھوڑے کے ساتھ اس شیطان ابلیس ملعون کے پیچھے دوڑے تو اب ابلیس کو یقین ہو گیا کہ آج تو میری موت اسی بدر کے میدان میں واقع ہو ہی جائے گی۔ تو وہ گھٹنوں پہ بیٹھ گیا اور اس نے اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت تک تو مہلت دے گا، پھر یہ کیا آج کے روز میں ختم کر دیا جاؤں گا؟ اور اس نے اپنا وہ عہد یاد دلایا کہ میں نے تو تیرے بندوں کو یا اللہ بھٹکانا ہے قیامت تک۔ جب ابلیس نے اللہ سے یہ التجا کی کہ یا اللہ، تو اپنے وعدے کا پکا ہے، تو اپنا وعدہ نبھا اور مجھے قیامت تک مہلت ملنی چاہیے، تو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبریل امین نے ابلیس کو اس وقت قتل نہیں کیا، ورنہ وہ روز بدر کا دن ابلیس ملعون کے لیے بھی یوم آخر تھا۔ ابلیس پھر وہاں سے بھاگا، یہ سراقہ بن مالک کے روپ میں ہی ہے، انسان کے روپ میں ہی ہے، اور جب جنگ کے میدان سے بھاگنے لگا تو حارث بن حشام نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ سراقہ تم کدھر بھاگ رہے ہو؟ حارث بن حشام کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ابلیس ہے، یہ شیطان مردود ہے۔ تو سراقہ بن مالک یعنی ابلیس نے حارث بن حشام کے سینے پہ ایک زوردار گھونسا مارا، گویا کہ حارث گر گیا، اور جب وہ گر گیا تو پھر ابلیس نے حارث کی طرف دیکھ کے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے، مجھے اللہ کے عذاب کا خوف ہے، لہٰذا وہ وہاں سے بھاگا اور میدان چھوڑ کر تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ سمندروں کی جانب سراقہ بن مالک کے روپ میں ابلیس وہاں سے بھاگ گیا۔ اہل کفار جس کو بھڑکانے میں جہاں ابو جہل اپنا کردار ادا کر رہا تھا، وہیں یہ ابلیس ملعون بھی اپنا کردار ادا کر رہا تھا، لیکن جنگ کے روز جب فرشتوں کی نصرت یعنی اللہ نے جب کھل کر نشانیاں سامنے رکھیں تو ابلیس کے پاؤں بھی اکھڑ گئے۔ ایمان والوں کے لیے یہ کھلی نشانی ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے تو رکاوٹیں اسی قسم کی ہوں گی، شیطان کسی بھی روپ میں ہمارے سامنے ہوگا، لیکن وہاں ہمیں صرف اللہ پر توکل رکھنا ہے، اور اللہ اپنے آپ پر توکل کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد جب شکست کے مناظر کھل کر سامنے آ گئے کہ اب لشکر کٹا پڑا ہے اور مر رہے ہیں لوگ، کم و بیش 70 کے قریب افراد اہل کفار کے قتل ہو گئے، اور اتنے ہی افراد قیدی بنا کر جکڑے جانے لگے، تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ کفار کا آدھے سے زیادہ لشکر پلٹ کر بھاگ گیا، میدان خالی ہونے لگا، اور یہ ابو جہل کو جو کہ اہل کفار کو لیڈ کر رہا تھا، ان کی سربراہی کر رہا تھا، بہت ناگوار گزرا۔ یہ اتنے تکبر کے نشے میں تھا کہ آنکھوں سے دکھتی ہوئی شکست اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور تاریخ میں یہ بات بھی واضح ہے، سورہ انفال میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس روز بھی یعنی جنگ کے روز بھی ابو جہل نے یہ اللہ سے دعا کی تھی کہ ہم حق پر ہیں، ہمیں فتح ہوگی اور ہمیں ہی فتح ملنی چاہیے، اور اس کو بڑا ناز، بڑا تکبر اور غرور تھا۔
اللہ کے نبی کو جھٹلانے والا یہ ابو جہل یہ دعا کر رہا تھا کہ ہم جب فتح یاب ہو جائیں گے تو ہم یہ کہیں گے بڑے وثوق سے کہ دیکھو ہم حق پر تھے، اللہ نے ہمیں فتح دی ہے۔ تو یہ چاہتا ہی نہیں تھا، یہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ حق پر نہیں تھا، جبھی تو یہ شکست کے مناظر کھل کر سامنے آئے۔ لیکن اس کے باوجود اس نے وہ ضد اور اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف اپنی جنگ کو جاری رکھا، اور شکست کو تسلیم کرنے کے بجائے مزید اس نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اپنے آپ کو اس نے ایک سرکل کے اندر، ایک دائرے میں محدود رکھا ہوا تھا۔ یہ دائرہ اہل قریش کے ان تلوار بازوں نے بنا رکھا تھا، اہل مکہ کے اس کفار کے لشکر کے تلوار بازوں نے اس کو ایک محاصرے میں، ایک دائرے میں رکھا ہوا تھا کہ کوئی اس تک پہنچ نہ سکے، کسی کی تلوار اس تک نہ پہنچ سکے۔ یہ آگے بڑھتا جاتا تھا تو یہ دائرہ اس کے ساتھ ساتھ یوں چل رہا تھا کہ کسی بھی جانب سے اس کو تلوار نہ لگے، کسی بھی جانب سے اس کو نیزہ نہ لگے، اور یہ کمانڈ کر رہا ہے، شکست دیکھنے کے باوجود آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی دوران ایک بڑا اہم اور تاریخی واقعہ پیش آتا ہے۔ ناظرین کرام، بہت سمجھنے والی بات ہے، وہی ابو جہل ہے یہ، وہی عمر بن حشام ہے یہ، جس نے مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ ستایا، سب سے زیادہ دکھ پہنچایا، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشدد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے تک کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے، اپنے ہاتھ سے بھی کیے اور لوگوں سے بھی کروائے۔ اس کا تکبر، غرور نہ ختم ہونے کا نام لے رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت، دشمنی اور اللہ کی دشمنی میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا تھا کہ اس کو اپنی جان کی بھی اب فکر نہیں تھی۔ آگے بڑھتے بڑھتے یہ مسلمانوں کے اس لشکر کی جانب گھسنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے اس کے تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے اس کو کسانوں کے بیٹوں سے مروایا، قتل کروایا، اور دو بہت ہی کم عمر نوجوانوں نے اس کو قتل کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی کہ دو نوجوان ان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں چچا ہمیں بس یہ بتا دیجئے کہ یہ ابو جہل کون ہے، اس پورے لشکر میں، کفار میں ابو جہل کون ہے، ہمیں صرف نشاندہی کر دیجئے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں لیکن ہم نے بڑا سنا ہے کہ اس نے بڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، بہت ایذا پہنچا ہے، اس کو آج ہم ہر حال میں قتل کر کے رہیں گے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان دونوں نوجوان کو نشاندہی کی کہ یہ ہے ابو جہل، اور ان دونوں نوجوانوں کی جو تاریخ میں نام ملتے ہیں وہ معاذ بن عمر کے نام سے ملتے ہیں اور معاوض بن عمر کے نام سے ملتے ہیں۔ تو معاذ اور معاوض یہ دونوں نوجوان جو بہت ہی کم عمر ہیں، یعنی ایک اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں نوجوان جو کہ 17، 18 یا 16 سال کے ہیں، اور ان کی تلواریں اور ان کے ہاتھوں میں اتنا دم ہے، اور ان کی استقامت اور ان کا جذبہ اور ان کا عقیدت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا مقام دیکھیے کہ یہ اللہ کے رسول کے اس سب سے خطرناک دشمن کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو گویا کہ حضرت معاذ اور حضرت معاوض بن عفرا، ان دونوں نوجوانوں کے درمیان ایک مقابلہ ہو گیا، اور مقابلہ یہ ہو گیا کہ کون پہلے ابو جہل کو قتل کرے گا۔ ابو جہل جو مشرکین کے دائرے میں ہے، تلواروں کے دائرے میں، بڑا اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے اس نے، اور اپنی سواری پر سوار ہے، اتنی آسانی سے اس تک نہیں پہنچا جا سکتا، لیکن حضرت معاذ، حضرت معاوض ٹوٹ پڑے، یہ اللہ کے شیر بن کے ٹوٹے، اور انہوں نے ایسا کوئی دھاوا بولا کہ وہ دائرہ جو ابو جہل کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا وہ تہس نہس ہو گیا۔ جب وہ دائرہ ٹوٹنے لگا تو ایک وار جو کہ حضرت معاذ کا تھا، اس وار سے ابو جہل کی پنڈلی کٹ گئی۔ جب ابو جہل کی پنڈلی حضرت معاذ کی تلوار سے یہ پہلی ضرب لگی، کٹی، اور وہ دائرہ جو ٹوٹ چکا تھا، تو اب یہ مشرکین ابو جہل کے اوپر ایک ساتھ آ کر جمع ہو گئے کہ کسی بھی طریقے سے حضرت معاذ یا حضرت معاوض کی تلوار ابو جہل کے مزید جسم تک نہ پہنچ سکے۔ اب حضرت معاوض آگے بڑھے، اور اسی جھمگٹے کے اندر، اسی لوگوں کی دیوار کو توڑتے ہوئے انہوں نے ابو جہل کے اوپر اپنی تلوار چلائی۔ تو جب لوگوں نے حضرت معاوض کے اوپر تلوار چلائی تو حضرت معاوض بن عفرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کاندھا ہے وہ کٹ گیا، اور اس طریقے سے یہ ہاتھ بازو جسم سے کٹا کہ اس کی کھال لٹکی رہ گئی، اور یہ لٹکتا ہوا ہاتھ وہ لے کر
جنگ میں ابو جہل کے خلاف لڑتے رہے۔ یہ بھی تاریخی مناظر ہے کہ وہ ہاتھ جو کہ کٹ گیا اور وہ اپنی کھال کے ساتھ جسم سے جڑا ہوا ہے، جب وہ مزید تکلیف انہیں دینے لگا تو اپنا پیر رکھ کے انہوں نے اس کو زور دیا اور کھینچا تو وہ ہاتھ جسم سے جدا ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ مجاہدوں کا جذبہ تھا، یہ اہل ایمان کا جذبہ تھا، یہ مومنوں کا جذبہ تھا، یہ اللہ کے ان شیروں کا جذبہ تھا جو اپنی تکلیف کو بھول گئے، صرف انہوں نے ہدف بنایا اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو۔ گویا کہ اب حضرت معاذ اور حضرت معاوض پھر ایک دفعہ ٹوٹے تو اب وہ جھمگھٹا جس کی وجہ سے ابو جہل محفوظ تھا اور زخمی ضرور ہوا تھا لیکن مرا نہیں تھا، تو وہ منتشر ہو گیا۔ اور اب ابو جہل، عمر بن حشام، جاہلوں کا یہ باپ اور یہ کفار کی جو کمانڈ کر رہا تھا اور بہت غرور اور تکبر میں تھا، اب یہ زمین پہ پڑا تھا۔ اس کو مختلف وار لگ چکے تھے، خون اس کے جسم سے رس رہا تھا، لیکن تب بھی اس کا غرور ختم نہیں ہوا تھا۔ حضرت معاذ اور حضرت معاوض کی دونوں کی تلواریں اس کی خون سے رنگی ہوئی تھی، اور یہ اس کیفیت میں بھی کہ جب وہ زمین پہ پڑا ہوا ہے ابو جہل، تب بھی اس کا غرور نہیں ختم ہوتا۔ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مجھ جیسی شان والے شخص کو ایک کسان کے بیٹے مار رہے ہیں۔ یعنی اس وقت بھی اس کا تکبر ہے، ان کی شان و شوکت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اور کس بات کی شان و شوکت، کس بات کا تکبر اور غرور؟ صرف اس بات کا کہ جو سانسیں، جو جسم، جو روح اور جو زندگی اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، تو انسان اللہ کے اصولوں اور دین کو جھٹلا کے انسانیت کے خلاف خود فرعونیت اور خدائیت کا دعویٰ کر بیٹھے، یا اپنے شان و شوکت کو بچانے کے لیے سرداری جما بیٹھے اور پھر اللہ کے دین کو نہ مانے، یعنی اللہ کو ایک نہ مانے۔ تو اس بات کا تکبر ابو جہل کو لے ڈوبا۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا سر اتارا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اپنے چھپرے میں تھے اور یہ اطلاعات ملنا شروع ہو گئی تھی، اس گھمسان کی جنگ میں اب مسلمانوں کو فتح یابی ہو رہی ہے، فرشتوں کی نصرت کام آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ دریافت کیا تھا۔ تو پھر حضرت مسعود ابو جہل کا سر کاٹ کے لے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ لیں کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا۔ ابو جہل کا سر کٹنا تھا کہ مکمل طور پہ با اعلان اہل کفار، اہل مکہ کا یہ لشکر ناکام ہو گیا۔ جنگ مسلمانوں کے حصے میں آ گئی، یہ جنگ مسلمانوں کی فتح یابی بن گئی، مسلمان کامیاب ہو گئے اور اللہ کی نصرت، اللہ پہ توکل رکھنے کی وجہ سے کامیاب ہوئے۔ تو گویا جو اس کا مال و متاع تھا ابو جہل کا، وہ اس طرح سے تقسیم ہوا کہ حضرت معاوض جن کا ہاتھ کٹ چکا تھا وہ اسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے، تو پھر حضرت معاذ کو یہ مال غنیمت اس کا سمجھ کے دے دیا گیا اور حضرت مسعود کو اس کی تلوار دی گئی۔ ناظرین کرام، جب ابو جہل کا سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر، تمام تر حمد و ثنا اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا گروہوں کو شکست دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اللہ کا شکر ادا کیا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ چلو مجھے لے کر چلو، میں اس امت کے فرعون کا، یعنی ابو جہل کو امت کا فرعون قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کا میں جسد خاکی، اس کا میں جسم دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی لاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئی تو یہ طے ہوا اس وقت کہ جنگ تو اب اختتام پر ہی ہے، یعنی جنگ یہ ختم ہو چکی ہے، مسلمانوں کو فتح مل چکی ہے، مشرکین کے قدم اکھڑ چکے ہیں اور ابو جہل کا سر بھی کٹ چکا ہے، اور جو مشرکین کے سردار ہیں جب وہ سب کٹے پڑے تھے تو ان سب کو ایک کنویں میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا، یعنی ان کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈال دیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ مسلمانوں کو فتح مبین ملی تھی، اللہ کی طرف سے فتح ملی تھی۔ اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے اور ان 14 میں 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے۔ اسی طریقے سے 70 آدمی اہل قریش کے
یعنی اہل کفار کے، ان مشرکوں کے قیدی بنائے گئے اور 70 کے قریب ہی افراد قتل کر دیے گئے، جس میں ان کے سرداران بھی شامل تھے۔ کچھ واقعات اس قسم کے بھی پیش آئے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتح کا اعلان کر دیا، مسلمانوں کو فتح دکھ گئی، تو اب جب مشرکین کے قدم اکھڑ گئے تھے تو اب مسلمانوں کا یہ لشکر، جن کے پاس اب کوئی قتل کرنے کو نہیں بچا تھا، تو یہ ان کی جو تلواریں تھیں، جو ان کا سامان تھا، مال غنیمت سمجھ کر اب وہ اٹھانا شروع کر رہے تھے، کیونکہ عرب کے اندر یہی رواج رہا کہ جب بھی کوئی جنگ ہار جاتا اور میدان سے پسپائی ہوتی، پلٹتا، تو اس کا سامان پھر مسلمان اکٹھا کر لیا کرتے۔ یہ تمام تر واقعات اس وقت مشاہدات میں تھے، چونکہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے یہ نصرت ملی تھی، تو کوئی کسی کو قیدی بنا رہا تھا، تو کوئی کسی کی تلوار، کسی کے سامان پر قبضہ جما رہا تھا اور اسے اپنے قبضے میں لے رہا تھا۔ اس بات کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے حد ناگوار جانا، اور ان کے چہرے کے تاثرات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ حضرت سعد کو مسلمانوں کا یہ انداز، جس میں وہ ان کے سامان کو اب زیادہ اپنی تحویل میں لینا چاہ رہے ہیں یا انہیں قیدی بنانا چاہ رہے ہیں، اور قیدی بنانے میں بھی ایک غرض یہ ہے کہ جو کچھ ان کے پاس موجود ہوگا، ان قیدیوں کے پاس، مشرکین کے پاس، تو وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو اس بات پر حضرت سعد کو ایک ناگواری تھی، اور ان کا ایک ذہن یہ تھا اس وقت کہ یہ تو مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے، اس جنگ میں قیدی بنانے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مشرکین کو قتل کریں، تاکہ جب اہل مکہ اور مشرکوں تک یہ بات اور خبر پہنچے تو مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ مزید بلند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کی اس سوچ کا اندازہ لگا لیا تھا، لیکن چونکہ جب جنگ اچانک سے ختم ہوئی اور مشرکین پلٹ چکے تھے، تو اب ان کا سامان مسلمان اپنے قبضے میں لے رہے تھے، اور جسے جو ہاتھ لگ رہا تھا وہ لے رہا تھا۔ حضرت سعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے باہر، اس چھپرے کے باہر پہرہ دار بنے کھڑے تھے، آپ کی حفاظت میں کھڑے تھے، تو اور یہ چھپرا، یہ مقام اوپر کی جانب تھا، یعنی ٹیلے کی طرف تھا، تو نیچے جنگ کے پورے مناظر وہ بآسانی دیکھ پا رہے تھے کہ مسلمان اب کر کیا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بات کو اپنے مشاہدے میں لے لیا اور ابھی جنگ اختتام پر ہے، تو اسی دوران کچھ ایسے بھی واقعات پیش آئے ناظرین کرام، جس میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ سمجھنے کے قابل ضرور ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو قتل کرنے سے اور بنو ہاشم کو بھی قتل کرنے سے منع فرمایا تھا، تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے اختلاف کر دیا تھا، اور وہ یہ اپنے جوش میں، اپنے جذبے میں کہہ اٹھے تھے کہ اگر عباس میرے ہاتھ لگے تو میں تو انہیں قتل کر دوں گا، یعنی اپنی تلوار ان کی گردن تک لے جاؤں گا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا اب نبی کے خاندان کے لوگوں کو بھی قتل کیا جائے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایک دم سے غصہ طاری ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ حکم دیں تو میں ابھی اس شخص کو یہیں پر قتل کر دوں، یہ منافق ہو گیا ہے۔ یعنی انہوں نے ابو حذیفہ کے بارے میں کہا، تو ابو حذیفہ ایک دم سے پھر چپ ہو گئے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جو کہہ دی تھی، در حقیقت انہوں نے اپنے جوش و جذبے کے تحت تو یہ بات کہہ دی تھی کہ اس وقت مسلمانوں کا ذہن صرف اور صرف یہ تھا کہ جو بھی مشرکین کے اس لشکر میں ہیں ان سب کو قتل کیا جائے، لیکن اللہ کا رسول یہ جانتا ہے کہ کس کو قتل کرنا ہے اور کس کو نہیں، کیونکہ اللہ کا رسول اس بات سے واقف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی، اہل مکہ کی ان نیتوں سے واقف ہیں کہ کون سے لوگ بحالت مجبوری اس میدان میں لائے گئے ہیں، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی آرزو نہیں رکھتے تھے، وہ تو نبی کے چاہنے والے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نبی کے اپنے کنبے کے لوگ، نبی کے اپنے سگے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب جو بعد میں ایمان لے آئے، وہ کیسے پھر قتل کر دیے جائے؟ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیدی بنا لینا لیکن قتل نہ کرنا۔ جب حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے اختلاف کیا تھا، تو ایک موقع ایسا بھی آیا جب عتبہ بن ربیع جو ابو حذیفہ کا باپ تھا، اور جب یہ قتل ہو گیا تھا اور ان کی لاشوں کو کنویں میں پھینکا جا رہا تھا، تو ابو حذیفہ کے چہرے پر بھی ایک ایسی کیفیت تھی جو کہ ایک غم کی کیفیت کہہ لیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت پوچھا بھی کہ حذیفہ، کیا تمہیں اس بات کا غم ہے کہ تمہارا باپ حالت کفر میں قتل کر دیا گیا ہے؟ جس پر ابو حذیفہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس بات کا غم نہیں کہ میرا باپ حالت کفر میں قتل ہو گیا، بلکہ مجھے غم اس بات کا ہے کہ میں اپنے باپ کو
اہل دانش سمجھتا تھا، اور میں یہ توقع لگائے بیٹھا تھا کہ شاید میرا باپ ایمان والوں میں شامل ہو جائے یا اس طرح سے اہل کفار کے ساتھ قتل نہ ہو۔ جس پر میری توقع پوری نہیں ہوئی تو آج مجھے اس بات کا ضرور غم ہے، لیکن اگر میرا باپ اہل کفار کے ساتھ اور حالت کفر میں اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے جانے پر مجھے کوئی غم اور غصہ یا کسی بھی قسم کا مجھے دکھ نہیں۔ ناظرین کرام، یہ معاملہ صرف ابو حذیفہ کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا کہ ان کا سگا باپ قتل کر دیا گیا، بلکہ اس قسم کے کئی ایسے واقعات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس جنگ میں لوگ اپنے سگے خون کے خلاف لڑے، جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن حشام بن مغیرہ کو قتل کیا، سگے ماموں کو، کیونکہ یہاں جو قتل کی بنیاد ہے، جو جنگ کی بنیاد ہے، وہ صرف ایمان اور کفر ہے۔ جو ایمان والا ہے اسے قتل نہیں کیا گیا، لیکن جو کافر ہے اسے لازمی قتل کیا گیا۔ اور وہ شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رعایت بخشی، یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ اور ایذا اس وقت نہیں پہنچایا جس وقت وہ پہنچا سکتا تھا مکے میں، تو اس کے لیے بھی رعایت کا معاملہ تھا۔ جس طریقے سے اسی قسط میں نے آپ کو ابو البختری کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام لے کر کہا تھا کہ انہیں بھی قتل نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے کبھی ایذا نہیں پہنچائی، یہاں تک کہ انہیں اکسایا بھی گیا تو بھی وہ پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن ایک واقعہ ایسا بھی پیش آ گیا تھا ناظرین کرام، اور یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کا آمنا سامنا ہو گیا تھا ابو البختری سے اسی میدان جنگ میں، اور جب ان کا آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے ابو البختری کو قتل نہیں کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ تم مجھے قتل کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ لیکن ابو البختری کے ساتھ اس کا ایک ساتھی تھا، جب وہ بھی مسلمانوں کی حراست میں آ گیا، یعنی زیر تلوار آ گیا، تو اس کو حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے لگے، تو ابو البختری نے کہا کہ اسے پھر قتل کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صرف آپ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابو البختری کو قتل نہیں کرنا، لیکن اس شخص کے بارے میں نہیں کہا جو مشرک ہے، جو کافر ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے۔ تو یہاں ابو البختری نے کہا کہ اگر اسے قتل کرو گے تو پھر میں تم سے لڑوں گا، پھر بے شک مجھے بھی قتل کرو، اور اس طرح ابو البختری بھی قتل ہو گیا۔ یعنی اسے اللہ کے ان صحابیوں نے رعایت دے دی تھی، لیکن چونکہ وہ نہیں مانا اور اپنے اسی کافروں کے ٹولے کے ساتھ اس نے کہا کہ میں چاہوں تو مر بھی جاؤں، لہٰذا اس صورت میں وہ قتل ہوا۔ ناظرین کرام، حضرت ابو بکر صدیق کا واسطہ اس جنگ میں اپنے بیٹے سے پڑ گیا، عبد الرحمن سے، اپنے سگے بیٹے سے۔ اور ایک ایسا بھی بڑا اہم واقعہ ہے کہ جب پھر یہ عبد الرحمن بن ابو بکر بعد میں ایمان لے آئے تو ایک دفعہ انہوں نے مذاق کے طور پہ یہ کہا کہ اپنے باپ کو، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو، کہ بابا ایک وقت ایسا بھی تھا بدر کے مقام پہ کہ آپ جنگ میں مشغول تھے، آپ کو نہیں معلوم تھا، اور میں چاہتا تو اس وقت آپ کو قتل کر دیتا، لیکن میں نے نہیں کیا۔ یہاں جب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کو حالت کفر میں قیدی بنایا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ جواب دیا اپنے بیٹے کو جب ایمان لے آئے کہ میرے بیٹے عبد الرحمن، تم تو اس وقت حالت کفر میں تھے، اگر ایسا موقع مجھے مل جاتا تو میں تمہیں نہیں بخشتا، میں قتل کر دیتا۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا۔ حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کو قتل کر دیا، اور کئی ایسے رشتہ دار جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو، بالخصوص مسلمانوں نے اہل کفار کو قتل کیا، اور اس کی بنیاد صرف یہ تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جائے گا، پھر چاہے وہ سگی اولاد ہو، سگا باپ ہو یا سگا رشتہ دار ہو، تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن بنو ہاشم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نہیں گئے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نہیں گئے تھے، انہیں تو مجبور کر کے میدان جنگ تک لایا گیا تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے انہیں قتل کرنے سے منع فرمایا تھا، اور بعد میں یہ سب دائرہ اسلام میں آ گئے اور انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لا کر اسلام کو قبول کیا تھا۔ اسی جنگ میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، جو کہ امیہ بن خلف کے دور جہالت میں دوست تھے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تو اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اب مسلمانوں کی جانب سے لڑ رہے تھے، اور امیہ اپنے بیٹے کے ساتھ مشرکوں کی جانب سے مکے سے آیا تھا۔ امیہ نے جب یہ معاجرہ دیکھا کہ جنگ کے حالات بدل گئے اور اہل کفار کو شکست ہو گئی،
تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہم شکست فاش ہو گئے، اور اس کو اب یہ ڈر تھا کہ اب ہم کسی کے ہاتھ لگیں گے تو کوئی ہمیں قتل نہ کر دے۔ تو عبد الرحمن چونکہ دور جہالت میں اس وقت اس کا دوست تھا، تو امیہ نے کہا کہ عبد الرحمن کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں بہت سا دودھ ملے؟ یعنی اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر تم مجھے قیدی بنا لو گے تو اس طرح میری جان تو بخشی جائے گی، لیکن میرے پاس جو بہت ساری بکریاں اونٹنیاں ہیں ان کا دودھ تمہیں فدیہ میں قضیہ میں مل جائے گا۔ عبد الرحمن بن عوف نے ایک اس طرف سوچتے ہوئے کہ ہاں میں اگر قیدی بنا لوں گا تو پھر مجھے یہ سامان مل سکتا ہے، اس کو پکڑ لیا، یعنی اپنا قیدی بنا لیا۔ لیکن اسی امیہ کا غلام ایک ایسا شخص رہا جو اسلام کا پہلا مؤذن بنا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب انہوں نے یہ نظارہ دیکھا کہ امیہ جو ہے وہ رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ مجھے قیدی بنا لو تاکہ اس کی جان بخش جائے، لیکن دور جہالت میں اس نے کتنے ظلم ڈھائے، مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا کہ تپتے صحرا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو لٹایا اور بھاری بھرکم پتھر سینے پر رکھے گئے، جانوروں کے ساتھ بیڑیاں اور رسیاں باندھ کے حضرت بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا۔ حضرت بلال پر امیہ نے وہ ظلم کیے گئے تھے کہ انسانی حقوق کے علم بردار آج جن مظالم کی ترجمانی کرتے ہیں شاید وہ ظلم کی فہرست بھی کہیں نہ ملے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہے ہیں۔ ناظرین کرام، چمڑی تک ادھیڑی گئی ہے۔ یہی امیہ بن خلف جب حضرت بلال کی نظروں میں آیا تو حضرت بلال نے علل اعلان میدان بدر میں کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھو دیکھو ایمان والو، یہ ہے سب سے بڑا مشرکوں کا سردار جس نے سب سے زیادہ مسلمانوں پر ظلم ڈھائے، اللہ اور اس کے رسول کو اور اللہ کے رسول کے صحابیوں کو بے تحاشا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، تو گویا اس پہ ٹوٹ پڑو، اس کو قتل کرنا ثواب اور اجر سے بڑھ کے ہے۔ اور جب مسلمانوں نے بات سنی تو امیہ کی طرف وہ لپکے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو امیہ کو بچانا چاہتے تھے صرف اس وجہ سے کہ چلو یہ مال غنیمت حاصل ہو جائے گا، ان کی نیت میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہ اہل مشرک یا کافر ہے تو چلو میرا دوست تھا تو اس وجہ سے یہ بچ جائے، نہیں، یہاں پر مسلمانوں نے بڑا باضابطہ رویہ رکھا، لیکن حضرت بلال انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور امیہ کو مسلمانوں نے ایسے قتل کیا کہ حضرت عبد الرحمن یہ فرماتے ہیں کہ میں اسے جتنا بچانے کی کوشش کر رہا تھا تو میرے پیروں کے درمیان سے جہاں جہاں سے موقع مل رہا تھا مسلمانوں نے امیہ پر تلواریں چلائیں اور امیہ قتل ہو گئے۔ ناظرین، اب اس مارکے میں بآسانی ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا کہ مسلمانوں کے لشکر میں دو رائے اپنائی جا چکی تھیں۔ کچھ مسلمانوں نے یہ رائے اپنا لی تھی کہ جو قیدی ہاتھ لگ رہے ہیں ان کو قید میں لیا جائے تاکہ مال غنیمت سمیت ان کو ہم پکڑ سکیں، اور کچھ مسلمانوں نے، بیشتر مسلمانوں کی یہ رائے تھی کہ کسی کو بھی قیدی نہ بنایا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، جو حضرت سعد کی بھی رائے تھی یا ان کا بھی اسی طرف اشارہ تھا۔ اللہ کے رسول نے باضابطہ اس حوالے سے کوئی حکمت عملی نہیں بتائی تھی، اس لیے مسلمان اس دو رائے کا شکار ہوئے تھے، اور بدر کے مقام پہ یہ واقعہ تاریخ میں دیکھا گیا۔ لیکن ساتھ ہی جہاں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے خونی رشتوں کا بھی خیال نہیں کیا، تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مسلمانوں کی جانب سے لڑ رہے تھے اور ان کے سگے بھائی ابو عزیر کفار کی جانب سے لڑ رہے تھے، تو ایک صحابی، ایک انصاری صحابی کہ وہ قید میں آ گئے، تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انصار بھائی سے یہ کہا اپنے سگے بھائی کے لیے کہ میرے سگے بھائی ابو عزیر کو صحیح سے پکڑ کے جکڑ کے رکھنا، کیونکہ اس کی ماں کے پاس بڑا مال و دولت ہے، یعنی اس کا تمہیں زیادہ جزیہ ملے گا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے ناظرین کرام کہ صحابہ کرام مجاہدین نے، مسلمانوں نے جو جنگ لڑی وہ صرف اور صرف اس خالص نیت سے لڑی کہ ہم اسلام کی سربلندی اور اسلام کے دفاع کے لیے میدان میں اترے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ناظرین کرام، اسی جنگ میں حضرت عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس آ کے یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور میرا تو یہ کھلونا ہی ٹوٹ گیا۔ تو اسی طریقے سے حضرت عکاشہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میری تو تلوار ٹوٹ گئی اور مجھے تو جنگ کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایسا زبردست معجزہ دکھایا کہ ایک لکڑی کا پھٹا ان کے ہاتھ میں دیا، جو ان کے ہاتھ میں آتے ہی ایک تلوار بن گیا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ ایسی زبردست تلوار بنی کہ جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مرتدین کے خلاف جنگ ہوئی تو اس دور تک وہ تلوار چلی. یعنی تاریخ میں اس بات کی گواہی اور شہادتیں موجود ہیں کہ یہ وہی تلوار تھی حضرت عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ایک لکڑی کا پھٹا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ تلوار میں بدل گیا تھا. ناظرین کرام، جنگ جب اپنے اختتام پہ پہنچی، عرب روایت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بھی کہ جب جنگ فتح یاب ہو جائے، جب جنگ میں کامیابی مل جائے تو 3 دن تک اسی میدان میں رکو، تاکہ گرد و نواح میں اور جہاں جہاں تک اطلاعات جائیں تو لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ جو فاتحین ہیں، جنہیں اللہ نے فتح دی ہے، وہ یہ لوگ ہیں اور وہ جنگ کے میدان میں رکے ہوئے ہیں. تو 3 دن تک میدان جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد رکنا ایک عرب روایت بھی تھی. لیکن کفار کی روایت اور رسم و رواج میں جشن تھے. کفار کی رسم و رواج اور روایتوں میں موسیقی تھی، شراب نوشی تھی کہ وہ بہت جنگ جیتنے کے بعد ہلا گلا کرتے تھے. لیکن مسلمانوں کی روایات میں ایسا نہیں تھا، سوائے اس کے کہ 3 دن تک وہاں پر قیام کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل ادا کرو. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دے دیا تھا کہ قریش کے یہ جو تمام تر سرداران ہیں، اور اس جنگ میں وہ تمام تر بڑے بڑے سرداران جن کی تعداد 14 کے قریب ہے، اور یہ وہ تمام تر لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد مکے میں نقصان پہنچایا تھا، ایذا دیا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، جسمانی اور ذہنی تکلیف پہنچائی تھی، اناج بند کر دیا تھا. شیب ابی طالب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا اور صحابہ کے ساتھ موجود تھے تو اناج اور غلے کی قلت انہوں نے پیدا کر دی تھی. حملے کیے تھے، حملے کروائے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کچھ ظلم و ستم ہوئے تھے. یہ سارے کے سارے آج سردار کٹے پڑے تھے. تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک کنویں میں ڈال دیا گیا، ان سب کی لاشوں کو، اور 3 دن تک یہ لاشیں اسی کنویں میں پڑی رہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ، یعنی مسلمانوں کا قافلہ، بدر سے آگے بڑھا نہیں. ناظرین، یہ ہے وہ فتح مبین، یہ ہے یوم بدر کا وہ پورا اہم واقعہ جس کو ہم جتنا پیش کر سکتے تھے آپ کی خدمت میں پیش کیا، تاکہ آپ ایمان کے وہ نقوش جان سکیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی کس طرح مدد فرمائی، فرشتوں سے کس طرح مدد فرمائی، اور ابو جہل کا کیسے انجام ہوا. اگلی قسط میں ناظرین کرام ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنگ بدر کے بعد کیا ہوا. جنگ بدر یعنی جب 3 روز کے قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام سے واپس روانہ ہوں گے مدینے کی جانب، تو پہلے قاصدین کو بھیجا گیا اور کیا کیا معاملات ہوئے، اور جب اہل کفار کو مکہ میں شکست کی خبر ملی تو ان پر کیسے یہ شکست کا پہاڑ غم بن کر ٹوٹا، اور ساتھ ہی مسلمانوں میں مال غنیمت کو لے کر جو بحث شروع ہوئی اس پر اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں کیا کیا فرمایا. یہ سب باتیں ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے. اس قسط میں جانے انجانے میں بیان کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.